مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ ہی اس کے معنی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے نون کا ترجمہ دوات سے کیا ہے اور قلم کا ترجمہ قلم سے، تو اس صورت میں ترجمہ اس طریقے سے ہوگا، قسم ہے دوات کی اور قلم کی، وما یسطرون، اور ان چیزوں کی جنہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ نون حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ ہی اس کے معنی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب قسم صرف قلم کی رہ جائے گی، قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جنہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم، اپنے رب کے انعام سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، یقیناً آپ کے لیے ثواب ہے، غیر ممنون، بے انتہا، نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ خلق عظیم کے حامل ہیں، بڑے اخلاق کے حامل ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس آپ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے اور وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے، یعنی کفار بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون دماغی خلل کے اندر مبتلا ہے۔ ان ربک هو عالم، یقیناً آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راہ سے بھٹک گیا۔ وهو عالم، اور وہی خوب جانتا انہیں، بالمہتدین، جو سیدھی راہ پر ہیں، وهو عالم بالمہتدین۔ یہ اس سورت کی ابتدائی 7 آیتیں ہیں جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ رب العالمین نے قلم کی قسم کھا کر اور ان مضامین کی قسم کھا کر جنہیں فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے رتبے کی بلندی کو یہاں پر بتلایا ہے۔ قلم کی قسم کیوں کھائی گئی؟ قلم 2 طرح کے ہیں، ایک وہ قلم جس سے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا ہے۔ حدیث مشکات باب القدر کے اندر اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کی وہ قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا اکتب، لکھو۔ فقال ما اکتب، قلم نے بولا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ اکتب مقادیر الخلق کلھا، لکھو مخلوق کی ساری تقدیریں، قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی نسلیں ہیں، انسان ہیں، مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، سب کو لکھ لو اور ان کی زندگی کے تمام احوال اور کوائف کو لکھ لو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان، انسانوں اور چرندوں کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور یہ لکھی جو گئی وہ اسی قلم کے ذریعے سے گئی۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں قلم تقدیر، جس میں ہماری عزت کا، سربلندی کا، ہماری پستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے، ذلت کا، روزی کا، فاقہ کا، ہماری تمام تر قسمتوں کا فیصلہ اسی تقدیر کے ذریعے سے ہو چکا ہے۔ دوسرا قلم وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو تعلیم دی، اور جس کا تذکرہ سورہ اقرا کے اندر آیا، الذی علم بالقلم، اپنے اس رب کی بڑائی بیان کیجئے جس نے کہ انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اب قلم کی صورتیں ہر دور کے اندر بدل جاتی ہیں،
ایک زمانہ تھا کہ عموماً کوئلے سے لکھا جاتا تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھال پر لکھا جاتا تھا، اونٹوں کی کھال پر لکھا جاتا تھا. یہی اس زمانے کے کاغذ ہوا کرتے تھے، اور قلم بھی اسی قسم کے ہوا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ لکڑی کے ذریعے سے لکھا جانا لگا، اور اس لکڑی کو سامنے سے تراش کر اس کو سیاہی روشنائی کے اندر ڈبویا جاتا اور پھر لکھا جاتا. پھر ایک زمانہ آیا کہ نہیں، فاؤنٹن پین، بال پین وغیرہ یہ چیزیں آئیں کہ جن کے اندر روشنائی ڈالی جاتی تھی اور پھر اس کے ذریعے سے لکھا جانے لگا. اور پھر اس کے بعد پین اور پینسل کا دور آیا کہ آج کل ڈائریکٹ اسی سے لکھا جاتا ہے. پھر اگلا دور آیا کہ انسان کمپیوٹر سے لکھنے لگا، کی بورڈ سے لکھنے لگا، موبائل سے لکھنے لگا، وہ ساری چیز اس میں. اس سے اگلا دور وہ آیا کہ جس میں انسان وائس ٹائپنگ کرتا ہے، اسی چیز سے لکھا جاتا ہے. اور اے آئی کے ذریعے سے شاید کچھ بعید نہیں کہ اگلے زمانے میں آپ جو کچھ سوچیں گے آپ کے سوچتے ہی وہی چیزیں لکھی جا چکی ہوں گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ان دجالی دور سے ہماری حفاظت فرمائے، نہ معلوم کیا کیا ہونے والا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی اور ان چیزوں کی جنہیں فرشتے لکھتے ہیں. اور کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا کرتے تھے. یہ کسی بھی قوم کا انتہائی احمقانہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کو نفسیاتی لحاظ سے پستر کرنے کا، کہ ایمس ونیو سری ملت پاگل، یہ سری ملت پاگل ونیو تو یہ اگر آستے نا یہ گھس پاگل. اللہ تعالیٰ رچن. کبھی کلاس میں کسی بچے کو سارے کلاس کے لڑکے تنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ ایسا ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، سب اس کو نشانہ بنا دیتے ہیں. کبھی آپ کے محلے کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے دوست و احباب کے اندر کوئی ایسا فرد ہوتا ہے، سب اس کو چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بیچارے کا ایسا وہ مذاق بنا دیتے ہیں کہ بس جب بھی کوئی اس کو دیکھتا ہے ہر ایک اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلوک کرنا چاہا کہ سب مل کر آپ کو دیوانہ کہنے لگے. اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. یہ کیا جانے، کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد مجھے کیا ثواب ملے گا. میرے بچے قرآن پڑھیں گے، جن طالب علموں کو قرآن پڑھایا وہ قرآن پڑھیں گے، مجھے ثواب ملے گا. پھر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، امام بخاری، بڑے بڑے فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ، یا بڑے بڑے مفسرین ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب، فلاں علامہ تھانوی صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. لیکن آخر پر ایک نگاہ جا کے ٹک جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پوری کائنات میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، پوری کائنات میں جتنے ذکر و اوراد کیے جاتے ہیں، پوری کائنات میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سب سکھلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کے روح سے جس شخص نے آپ کو تعلیم دی تو آپ کے سارے عمل کا ثواب آپ کے ثواب میں کمی کے بغیر اس کو بھی ملتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کی نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، اذانوں کا، درودوں کا، ساری چیزوں کا ثواب آپ کو ہر لمحے مل رہا ہے. قرآن نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. آپ کے لیے اتنا ثواب ہے جو نہ کبھی کٹنے والا، نہ تھمنے والا، نہ ختم ہونے والا، بے انتہا، لا تعداد اور بے شمار. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے کیا کہنے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کانا خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بس قرآن ہے. ہم نے تو قرآن میں صرف پڑھا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، لا تجسسوا، کوئی کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہ لگے، لا یغتب، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، لا تنابزوا بالالقاب، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، یا دیگر جتنی چیزیں ہیں. لیکن عملی نمونہ اگر ان تعلیمات کا دیکھنا ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے. قرآن کے اندر جتنے بھی آداب انسانیت آئے ہیں وہ سارے آداب انسانیت بدرجہ اتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. ہمیں کہا گیا سچ بولنے کے لیے لیکن اپوز دشمنن، ہمیں کہا گیا معاملات میں دیانتداری کے لیے لیکن انسانوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی پڑا الصادق الامین، وہ ذات جو سراپا سچی، وہ ذات جو سراپا امانت داری کی حامل ہے. تو کانا خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو چھوٹی عمر میں
ان کی والدہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرے گا، 10-12 سال عمر تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا تم نے، اور نہ کبھی کسی کام پر یہ کہا تم نے کیوں نہیں کیا۔ لماذا، لما کا لفظ آپ علیہ السلام نے کبھی استعمال نہیں کیا، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے کوئی گالی دی، نہ کبھی مجھے جھڑکا، نہ کبھی مجھے کچھ کہا۔ جب ایک بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہو، غلطی یقیناً کرے گا، اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا رویہ تھا، سوچے کہ عام انسانوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا مشکات شریف جلد ثانی کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی ثانی کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اچھے اخلاق کے بدولت، اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کا موازنہ اور مقابلہ کریں گے جو صائم النہار اور قائم اللیل ہوں گے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے، ان کا مقابلہ کریں گے، یعنی ان کے برابر رتبے اور درجے میں ہوں گے، حالانکہ بذات خود نہ ان کی اتنی نمازیں ہوں گی، بذات خود نہ ان کے اتنے اعمال اچھے ہوں گے، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے مقام کو پہنچ جائیں گے جو ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مقام کو پہنچائیں گے جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میزان عمل میں حسن خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کل قیامت کے دن جب اعمالوں کو تولا جائے گا تو اس وقت سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا، کیا نماز کا؟ تہجد پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تہجد کا، روزوں کا کتنا مشکل ہوتا ہے، حج کرنے کا، صدقہ خیرات کا کتنا مشکل ہے، پیسہ نکالنا لاکھوں کروڑوں ایک مسجد پوری بنا دی، اس کا نہیں، سب سے زیادہ وزن جس عمل کا انسان کا میزان عمل کے اندر ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہے، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ 3 لفظوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک واعط من حرمک۔ جو تم سے رشتے توڑیں تم ان کے ساتھ رشتے جوڑو، آسان نہیں۔ واعط من حرمک، جو تم کو محروم کرے، تم کو نہ دے تم اس کو دو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف اور درگزر کر دو۔ یہ اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ جامع تعریف ہے۔ خلق عظیم اسی کو کہا گیا ہے نور الانوار کے اندر، شروع کے اندر تعریف میں یہی ہے۔ آوا یاد؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا گیا کہ سب سے اچھا کون؟ فرمایا کہ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہی سب سے اچھا۔ ہماری نظروں میں تو سب سے اچھا تہجد گزار، ہماری نظروں میں تو سب سے اچھا نمازی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزید واضح فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لکن مزگو ساروی کھت اصل سو اس لکن ساروی کھت زیادہ فائدہ بات نہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، آپ کے پاس علم ہے تو علم کی سخاوت کیجئے، مال ہے تو مال کی سخاوت کیجئے، کچھ نہیں تو کم سے کم چہرے پر تو خندہ پیشانی ہو۔ خضر گژھِ نہٕ ہمیشہ بُتھِس آسُن، حکمت خضر گژھِ نہٕ آسُن، بلکہ انسان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب بھی لوگوں کے ساتھ ملو تو خندہ پیشانی، بطلق وجہ، چہرہ مسکراہٹ، کانا دائما متبسما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، تبسم ہوا کرتا تھا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ غضب نہیں ہوا کرتا، دائما متبسما، ہمیشہ مسکراہٹ اور تبسم ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جو آپ کو دیکھتا وہ آپ کا ہی ہو جاتا، وہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ اور ہم تھوڑے سے کیا بن گئے تو ایک ہاتھ سے مصافحہ شروع کر دیتے ہیں، 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور تھوڑے سے کیا بن گئے اچھا ٹھیک ہے شکر، اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ گفتگو جو کی جانی چاہیے وہ مہذب اور دائرے کے اندر، خواہ چھوٹا انسان ہو، خواہ آپ کے برابر ہو، خواہ آپ سے بڑا ہو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یاد رکھے، احسنہم خلقا، سب سے بہترین کون ہے لوگوں میں؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق کے دولت سے عطا کرے، اور
ہر نماز پہ دعا مانگنی چاہیے، رب العالمین مجھے اچھے اخلاق کی دولت عطا فرما۔ فَسَتُبْصِرُ، غصہ نہ کرے انسان، معاف اور درگزر کرے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ آپ کے بارے میں منفی اور ناجائز اور غلط تبصرے کرتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، جلد ہی وہ دیکھ لیں گے کہ ان میں سے کون دماغی خلل کے اندر مبتلا ہے، کون ان میں پاگل ہے۔ ان ربک وعلم، گمراہوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ فلا تطع المکذبین، سو آپ جھٹلانے والوں کی تکذیب مت کیجیے۔ کفار بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کے سامنے ایک پیشکش کی، ایسا کریں کہ کبھی آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، 1 سال اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں۔ آپ عقیدہ توحید میں تھوڑی لچک دکھلائیں، نرمی کا مظاہرہ کریں، ہم بھی نرمی کا اور لچک کا مظاہرہ کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ یعنی ہمارے معبودوں کو بس آپ چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ کہیں یہ بھی فائدہ تھوڑا بہت پہنچا سکتے ہیں جیسے اللہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خبردار ان کی بات نہ مانیے، ان کی تو آرزو ہے لو تدہنوا فیدہنون، کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ نرم ہو جائیں گے، لیکن ان کی بات کو آپ ہرگز مت مانیے گا۔ آگے ایک کافر کا تذکرہ کیا گیا ہے، ولید ابن مغیرہ کا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتا، آپ کی مخالفت بھی کرتا، اور مکہ کا سردار تھا۔ اور جب پوری قوم گمراہ ہو جائے تو گمراہی کا سب سے بڑا وبال سردار کے سر آتا ہے۔ مانا جانا سردار تھا، یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا تھا کہ اگر نبوت دی جانی تھی تو ولید ابن مغیرہ کو دی جاتی نا، عبد یا لیل کو طائف کے اندر دی جاتی، محمد کو نبوت کیوں دی گئی؟ یہاں تک ان لوگوں نے بات کی تھی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی اس کے کرنے کی وجہ سے اور قرآن کے اس کے ٹھکرانے کی وجہ سے اس کی 9 مذموم صفات کو بیان کیا، اچھی صفات نہیں، اس کی 9 مذموم صفات کو بیان کیا۔ دیکھیے وَلَا تُطِعْ، مت مانیے آپ بات کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ نمبر 2 مہین، جو انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی ہے۔ حماز مشاء بنمیم، حماز تانے دینے والا، مشاء بنمیم۔ نمبر 4 چغلیاں کھانے والا، مناع للخیر، خیر کی راہوں سے لوگوں کو روکنے والا، نہ خود ایمان قبول کرتا نہ دوسروں کو ایمان لانے کی ترغیب دیتا بلکہ دوسروں کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتا۔ نمبر 6 معتدن، حد تجاوزی کرنے والا، عصیم۔ نمبر 7 گنہگار، عتلم، بد اخلاق، بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد زنیم، بد ذات بھی۔ بد ذات اس کو بولتے ہیں جس کا نسب نامہ صحیح نہ ہو، چنانچہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پیدائش کے 18 ماہ کے بعد باپ نے دعویٰ کیا یہ چھوئون، 18 مہینے تک باپ ہی نے نہیں مانا تھا یہ میرا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کو زنیم کہا۔ بھائیو، ہم لوگ مال و دولت کے حصول کی بہت کوشش کرتے ہیں اور اولاد کے حصول کی کوشش یہ کرتے ہیں۔ میں پیچھے بارہا آپ کے سامنے اس چیز کو عرض کر چکا ہوں کہ کبھی مال اور اولاد انسان کی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اس کی یہ 9 مذموم صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اس کی گمراہی، سرکشی، ظلم و زیادتی، حد تجاوزی، ان ساری چیزوں کے پیچھے اصلی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس اولاد تھی۔ یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس اولاد ہے جو میری حفاظت کریں گے، میرے بڑے بڑے بیٹے ہیں، اور ان میں سے خالد ابن ولید بھی تھے اس وقت تک جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسری سوچ اس کی یہ تھی کہ میرے پاس مال ہے تو میرا مال مجھے ہر وقت بچا لے گا۔ ان کان ذا مال و بنین، محض اس بنیاد پر کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا یہ پہلوں سے منقول کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم نشان لگا دیں گے، داغ لگا دیں گے اس کی ناک پر۔ پھر آخرت کے اندر اس کی ناک پر تو داغ لگ ہی جائے گا، جس کی وجہ سے دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہی ولید ابن مغیرہ، اور اہل ایمان اس کو پہچان لیں گے۔ لیکن روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے اس کی ناک پر ایک داغ لگا دیا تھا، بدر کے میدان میں یہ زخمی ہو گیا تھا، اور زخمی ہونے کی وجہ سے جب تک کہ مکہ کے اندر زندہ رہا تو ذلت کی زندگی جیتا رہا۔ سنسمہ علی الخرطوم، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان کو ایسے آزما رہے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائی، لا یصرمنھا مصبحین، کہ وہ پھل توڑ لیں گے صبح صبح، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، پس پھر گئی ان پر آفت تیرے رب کی ایک،
وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے تھے، فاصبحت کالصریم، صبح ہوئی اس حال میں کہ ان کی وہ کھیتی کٹی ہوئی تھی، فتنادوا مصبحین، وہ آوازیں دینے لگے صبح صبح ایک دوسرے کو، ان اغدوا، چلو نکلو، راتوں رات نکلو، علی حرثکم، اپنی کھیتوں کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم کو پھل توڑنے ہیں، فانطلقوا، پس وہ چل دیے، وہم یتخافتون، اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز داخل نہ ہو ان پر آج کوئی غریب، وغدوا علی حرد قادرین، اور اس صبح صبح گئے اس ارادے علی حرد قادرین، اپنے آپ کو اس چیز پر قادر سمجھتے ہوئے کہ وہ کسی کو نہیں دیں گے، وغدوا علی حرد، یہ ارادہ کر کے وہ صبح صبح گئے اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے کہ وہ کسی کو نہیں دیں گے، فلما رأوها قالوا انا لضالون، پس جب انہوں نے اپنے باغات کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ ہی بھول گئے، بل نحن محرومون، نہیں بھائی ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی، قال اوسطهم، کہنے لگا ان میں سے جو بہتر شخص تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے ہم ہی ظالم تھے، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، لان تان کرتے ہوئے کہنے لگے ہائے رے ہماری بربادی، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے، قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا، انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے ہی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا پس منظر ہے ان آیات کا؟ کہتے ہیں کہ حبشہ کے اندر یا یمن کے اندر صنعاء سے 2 فرسخ یعنی 6 میل کے فاصلے پر، تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی سروان، وہاں پر ایک نیک شخص رہتا تھا، اور اس نیک شخص کے پاس بہت سارے باغات تھے اور کھیتیاں بھی تھی، قرآن کے انداز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھیتیاں بھی تھی اور باغ بھی تھا۔ اس نیک شخص کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باغ کے پھلوں میں سے بہت سارا حصہ غریبوں کے لیے نکالتا، خصوصاً تو ایسے اس وقت کے پھل توڑنے کے بعد بہت سارے پھل پھر بھی رہ جاتے ہیں، تھوڑے بہت ایک ایک تو رہ ہی جاتا ہے، کہیں پر ڈوین کو لیے تل چھانن چھو پچنا ڈوین روزانہ کھا کم، اور اسی طریقے سے پھل توڑنے سے پہلے بہت سارے پھل خود ہی گر جاتے ہیں، جیسے اخروٹ گرتے رہتے ہیں یا سیب گرتے رہتے ہیں، تو عموماً یہ ایسے پھلوں کو غربا کے لیے چھوڑ دیتا جو پھل توڑنے سے پہلے ہوتے یا پھل توڑنے کے بعد ہوتے، اور اس کے علاوہ بھی غربا کو بہت زیادہ نوازا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، یہ جو یہ غریبوں کو نوازتا تھا، اس کے آگے 3 بیٹے تھے۔ ان 3 بیٹوں نے کہا زمانہ بدل گیا ہے، ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، نسلیں بڑھ گئی، خاندان بڑھ گیا، بچے بڑھ گئے ہیں، تو ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، ایسے غریبوں کو دیتا تھا، ہمیں کیا ملے گا غریبوں کو دینے سے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، سارا کا سارا مال، سارا کی ساری فصل، سارے کے سارے پھل توڑ کر ہم گھر لے آئیں گے۔ چنانچہ اسی ارادے سے انہوں نے کہا کہ دن کو جائیں گے تو غریب آئیں گے تو دینا پڑے گا، ہم رات کو اپنا پھل توڑیں گے، رات کو اپنی فصل کاٹ کر لائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ جب رات کو وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے راتوں رات ان کی اس بدنیتی کی وجہ سے ان کے باغ پر آگ کا ایک گولا بھیجا، جس نے سارے کے سارے باغ کو خاکستر کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے صبح کے صبح، قرآن کریم کے انداز سے آپ نے سمجھ گیا ہوگا، چپ کے بات کرتے ہوئے گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے کوئی غریب نہ داخل ہو جائے، جلدی جلدی نکلو، بات بھی آہستہ کرو، ندگامی خوشار گسن، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین۔ وہاں پہنچے تو کہنے لگے ہم تو راستہ ہی بھٹک گئے، ہمارا باغ نہیں ہے۔ جو ان میں سب سے نیک اور بہتر شخص تھا، اس نے کہا یہی باغ ہے، اور جس وقت تم مشورہ کر رہے تھے کہ ہم غربا کو مال نہیں دیں گے، میں نے اسی وقت بولا تھا ایسا نہ کرو، غریبوں کو مال دو، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت انہی غریبوں کی برکت سے تمہیں یہ باغ، یہ فصلیں، یہ روزی، یہ نعمتیں دے رہا ہے، چونکہ حدیث میں آتا کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے۔ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی کے دروازے کھولے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کھولے ہوں گے۔ اب تم نے غربا پر دروازے بند کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تم پر روزی کے دروازے بند کر دیے۔
ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے. نہ ژے ونیو دمو نہ غریبن، بیاکھ لوگ دپن بے سوئی لگیوک نہ دپن غریبن دمو نہ کہتی. یہ دوسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کے بعد پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم بھٹک گئے، اور یہ کہے گا ہم تیری وجہ سے بھٹک گئے تھے. جیسا کہ جہنمی لوگ بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے. تو آخر کار انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا کیا، اور رب العالمین نے ان کو اس سے بہتر روزی عطا کی. اس واقعے کے اندر چند چیزیں سمجھنے کی ہے. دیکھیے، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون. پہلی چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے بولا تھا ولا یستثنون کہ ہم صبح صبح پھل توڑیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا ولا یستثنون. معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو از راہ تبرک انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. آپ کو یقینی بات ہے کہ بھائی مجھے گھر جانا بھی سبق سے فارغ ہو کر، لیکن ساتھ میں انشاءاللہ کہیے. یہ انشاءاللہ ارادے کی غرض سے نہیں، یہ انشاءاللہ تبرک کی غرض سے، برکت حاصل کرنے کی غرض سے کہ اللہ کی معیت آپ کے جانے میں ساتھ رہے گی. آپ کو کاروبار کرنا ضرور کیجئے، لیکن ساتھ میں انشاءاللہ کہیے تبرک کی برکت سے. آپ کو کوئی بھی کام کل کرنا ہے، سکول جانا، کالج، یونیورسٹی، گھر جانا، مدرسے آنا ہے، سبق پڑھنا ہے، جو بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں آپ انشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ کی برکت سے انشاءاللہ العزیز وہ کام پورا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ممکن ہے کہ وہ کام پورا نہ ہو. ولا یستثنون، جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہ پھل توڑ نہ سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کوئی بھی نعمت دے تو اس نعمت کے اندر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رب العالمین نے میری دی ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں. یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے میرے گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میری بہن ہیں، میرے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھ کو یہ روزی دی، اور اگر میں ان کا حق کاٹ دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے حق کو کاٹ دیں گے. ہمارے یہاں مصیبت ہے کشمیر میں شُڑ کیسے چھُنہ تھاون زیادہ دویو علاوہ دپن پالو کتھ پٮ۪ٹھ. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے. 3 سے زائد بچہ رکھنے کا تصور ہی نہیں ہوگا کسی گھر کے اندر، پورے شہر کے ہزاروں لاکھوں گھروں کے اندر. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اور اگر اولاد زیادہ ہوتی تو ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت بھی زیادہ دیتے. چونکہ کھانے والے کم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھی کم دے رہے. کھانے والا زیادہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھی زیادہ دیتے. لیکن انسان کی عقل بڑی حیرت انگیز، بڑی عجیب و غریب ہے. تیسری چیز جو رب العالمین نے کہی اس صورت کے اندر وہ یہ ہے جو ہمیں سمجھنے کے لائق ہے اور جس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. دیکھیں یہ تینوں خراب نہیں تھے، 3 میں سے ایک بہتر شخص تھا. قرآن نے کہا قال اوسطہم، اور اس نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ مت کرو تم ایسا، غریبوں کا حق مت مارو، غریبوں کو ان کا حصہ دو. لولا تسبحون، انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ ہم کل اپنا پھل توڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، ذکر کرو. لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی. اس کے باوجود عذاب آیا اور اس نیک آدمی کی برکت کی وجہ سے یہ بچ نہیں پائے. آپ نقطہ سمجھ گئے نا کیا ہوا؟ اگر یہ نیک آدمی تھا تو اس آدمی کی برکت سے بچ جانے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نیک آدمی نے زبانی دعوت دی. زبانی دعوت دینے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائیوں سے الگ تھلگ ہو جائے اور ان کی غلط کاری میں شریک نہ ہو. چونکہ عملی طور پر اپنے بھائیوں سے الگ تھلگ نہیں ہوا، چاہے اس نے زبانی طور پر دعوت دی، چاہے اس کے دل کے اندر ایمان تھا، چاہے اس نے انشاءاللہ کہا ہو، چاہے اس نے خود ذکر کیا ہو، لیکن پریکٹیکلی اپنے بھائیوں سے الگ نہیں ہوا. اس لیے اللہ کے عذاب کے شمار میں یہ بھی آ گیا اور اللہ رب العزت کا غضب کا یہ بھی مستحق ٹھہرا. معلوم ہوا کہ لوگوں کو صرف اتنا کہنا لوگوں گناہوں سے بچو، لوگوں غلط کاموں مت کرو، اتنا کافی نہیں، بلکہ ضروری یہ بھی کہ اگر لوگ گناہوں کے ارتکاب کر رہے ہوں تو ایک عالم کے لیے ضروری یہ ہے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے، ایک صالح شخص کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کرے. نہیں تو جب قوم پر عذاب آئے گا تو اس وقت وہ اللہ کا عذاب اس پر بھی آئے گا، جیسا کہ 9ویں سپارے کے اندر اس مضمون کو بتلایا گیا ہے. ان لوگوں کے ضمن میں، بنو اسرائیل کے اس قوم کے ضمن میں جو شکار کر رہے تھے سمندر کے کنارے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. اس آیت کے ذیل میں جو چوتھی چیز ہمیں معلوم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے
عذاب کی وجہ سے جو قوموں کو نقصان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی تلافی کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق ان کی تلافی کی گئی۔ کذالک العذاب، اسی طریقے سے رب العالمین کا عذاب آتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان جاتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً خدا ترسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عیش و آرام کے باغات ہوں گے، نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ بیسائی کا یصبح ہر جائے سونن، جنت کس کس؟ متقیوں کے لیے۔ کامیابی کس کس؟ متقیوں کے لیے۔ چشمے کس کے لیے؟ جنت کے سائے کس کے لیے؟ ساری چیزیں کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ دیکھیے ایک انسان اگر گناہوں کو چھوڑتا ہے، لک کیا ونن، پولیس پکڑ لے گی، یہ تقوی نہیں کہلائے گا۔ حکومت پکڑ لے گی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، باپ پٹائی کرے گا، لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اس وجہ سے کسی نے گناہ چھوڑ دیا تو اس پر اس کو متقی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ متقی صرف اس کو کہا جائے گا جو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ رب العالمین ہمیں کمال تقوی عطا فرمائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، قیامت کا دن ہوگا، یہ مشرک بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ ان کی یہ آرزو ہے کہ لات و عزا ہمارے کام آئیں گے، اور جس طریقے سے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بڑی بڑی چوری کریں، زنا کریں، شراب پئیں، قتل کریں، لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کا مال ہڑپ کریں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ایک وہ عورت ہے جو ساری زندگی پردہ اختیار کرتی ہے، ایک وہ شخص ہے جو ساری زندگی نمازیں صف اولا کے اندر پڑھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو ساری زندگی پیٹ پر پتھر باندھ کر حلال پر اکتفا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو پوری قوم کا مال لوٹ لوٹ کے کھاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، پردہ داری اس کی زندگی کے اندر نہیں، نماز اس کی زندگی نہیں ہے، روزہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، زکوٰۃ اس کی زندگی میں نہیں، تقوی اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دونوں ہی نہیں بات نامو یکجا جانتا سو یشا انصاف، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ مضامین، یہ چیزیں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے ہوگا آخرت کے اندر وہ چیز جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک باقی رہیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تم کو مل ہی جائے گی۔ سلہم، پوچھے آپ ان سے، ایہم بذالک زعیم، کون ان میں سے اس چیز کو اپنے ذمے لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بچ ہی جائیں گے اللہ کے غضب اور اللہ کے پکڑ سے، اور یہ کہ کافروں کو بھی اللہ کی نعمتیں ان کو ملیں گے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم، لے آئیں وہ اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا اور ان کو پکارا جائے گا الی السجود، سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، وہ سجدے نہ کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھک جائیں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، اور دنیا میں ان کو اس سے پہلے سجدوں کی طرف پکارا جاتا تھا، وہم سالمون، جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک اور تندرست تھے، لیکن تب وہ سجدے نہیں کیا کرتے تھے۔ میدان حشر قائم ہوگا، اللہ رب العزت یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو، دیگر دنیا کے سارے اہلیان باطل مذاہب کو رب العالمین کہیں گے کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ باطل معبودوں کے پجاری اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم کی طرف چلے جائیں گے اور ان سب کو جہنم کے ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میدان حشر کے اندر اللہ رب العزت رہ جائیں گے صرف مومنین، اور رہ جائیں گے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہنے والے منافقین۔ رب العالمین اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ اب وہ پنڈلی کیا ہوگی؟ اس کو انسان کی پنڈلی اس حصے کو بولتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، لیکن اللہ رب العزت کی پنڈلی کو نہ تو انسان کی پنڈلی کے ساتھ مشابہت دی جا سکتی ہے، تشبیہ دی جا سکتی، اس معنی کر کے اللہ رب العزت ذل جسم نہیں، جسم والے نہیں، وہ نور ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں، اور نہیں اس کو کسی جہت کے اندر محدود کیا جا سکتا ہے، جیسے ایسے اس طریقے سے محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کل آپ کو میں نے بتایا تھا تعالی عن الجنس والجہات، اللہ جہت سے بھی بلند و بالا، اللہ جسم سے بھی بلند و بالا، اللہ جنس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اب
اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. ہمارے لیے یہ چیز متشابہات میں سے ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے, ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری کی ساری کائنات سجدے کے اندر گر جائے گی, تمام مومنین اربوں کے اندر سجدے کے اندر گر جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر کو اللہ تعالیٰ لوہے کی طرح سخت کر دیں گے, وہ چاہیں گے سجدے میں جانا لیکن نہیں جا پائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دل سے کبھی رب العالمین کو سجدہ نہیں کیا ہوگا, یعنی منافقین دل سے کبھی رب العالمین کو نہیں مانا ہو, چنانچہ ان کی کمر ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہ جائے گی. قرآن کریم کہتا ہے فلا یستطیعون, وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اب ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت ان پر چھائی ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم کو دنیا میں اس سے پہلے سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن تم نہیں سجدہ کیا کرتے تھے. اور بعید نہیں, آیت کے ظاہر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے وہ لوگ جو اذان پر کبھی لبیک نہیں کہتے, وہ لوگ جو کبھی مسجدوں کا رخ کرتے ہی نہیں, وہ لوگ جو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں, بعید نہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو. اللہ رب العزت کہیں گے دنیا میں تم کو سجدے کی طرف, نماز کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن تم نہیں آتے تھے. آج تم کو نماز کی طرف بلایا جائے, آج تم جب چاہتے ہو سجدہ کرنا, اب تم کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کا, اور اسی کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فذرنی, سو مجھے چھوڑ دیجئے. ومن یکذب, اور اسے جو اس حدیث کو یعنی قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے, سنستدرجہم, ہم آہستہ آہستہ ان کو کھینچ لیں گے اس طریقے سے کہ وہ جان ہی نہیں پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے, ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, ہم ان کو پکڑ لیں گے. املی لہم, میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. ان کیدی متین, میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا, اے پیغمبر وہ آپ کی بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ مسجد میں اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں محلس مس دپان ات پہ امام پھنڈ دیون, ات پہ امام پھنڈ دیون اس لیے گژھو نا مشید دن چھو کیا 300 رۄپیہِ تنخواہ کزا 3 لچھ رۄپیہِ, لیکن امام پھنڈ پہ دیون اس لیے گژھو نا مشید کینٛہہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی بلا کسی معاوضہ کے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے رہے, بلا کسی معاوضہ ساری زندگی لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے رہے. رب العالمین فرما رہے ہیں کیا آپ ان سے اس تبلیغ کے عوض, دین پہنچانے کے عوض, قرآن سمجھانے کے عوض, قرآن کی تلاوت کے عوض, تعلیم کتاب کے عوض, تعلیم حکمت کے عوض کوئی اجرت مانگتے ہیں جس اجرت کی وجہ سے وہ بوجھل ہو رہے ہیں کہ اس حکونا ڈانڈا ادا کرت یا اس حکونا اجرت دیت کہتے فہم من مغرم مثقلون کی اس تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں, بلکہ ان کے دلوں کے اندر ضد, عناد, سرکشی, ہٹ درمی بڑھی ہوئی ہے, اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. ام عندہم الغیب, یا ان کے پاس غیب ہے, فہم یکتبون, کہ وہ اس چیز کو لکھ رہے ہیں. یعنی غیب سے ان کے پاس کوئی چیز آئی کہ تم ایمان نہیں لانا, اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت, اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. اذ نادا, جب اس نے رب العالمین کو پکارا, وہ مکظوم, اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر ان کو ان کے رب کی رحمت شامل حال نہ ہوتی, لنبذ بالعراء, تو وہ پھینک دیے جاتے خالی میدان میں, وہ مذموم دھرا, حال ہے کہ وہ برے حال میں ہوتے. فاجتباہ ربہ, سو ان کے رب نے ان کو نوازا. فجعلہ من الصالحین, ان کو بنا دیا نیک صالح لوگوں میں سے. حضرت یونس علیہ السلام کو کہتے ہیں صاحب الحوت, مچھلی والے. ان کا واقعہ مختصراً اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عراق میں موصل نامی ایک جگہ تھی, اس موصل کے اندر ایک شہر تھا نینوا, وہاں کی طرف رب العالمین نے ان کو مبعوث کیا, جہاں کی ٹوٹل پاپولیشن اور آبادی تقریباً 1,20,000 تھی. یہ ان کو سمجھاتے رہے شرک مت کرو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, رب العالمین ہی کی عبادت کرو. برسہ برس گزر گئے لیکن ان کی عبادت دعوت کی وجہ سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا, تاکہ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی کہ ان قریب تم پر اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے. 3 دن کا شاید ان کو موقع دیا, ٹائم دیا, لیکن 3 دن کے بعد جب اس قوم پر عذاب نہ آیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس ڈر سے کہ میری قوم میری تکذیب کرے گی, مجھے جھٹلائے گی, کہے گی سید عذاب دھمکی کچھی سو عذاب سچک ابزور, حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے اور چلے گئے بہت دور.
پیچھے سے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، عذاب کے آثار کے آسمان سے بادل گرجنے لگے، دن کی روشنی کے اندر تاریکی چھا گئی اور عجیب ہیبتناک قسم کا خوفناک قسم کا ماحول طاری ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری شروع کی، سارے کے سارے لاکھوں لوگ میدان میں نکل کے آ گئے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے اور جانوروں کے بچوں کو بھی نکال کر لایا، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ چیخ و پکار کا وہ عالم پیدا ہوا کہ زمین و آسمان اس سے گونجنے لگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، عذاب کے آثار کو دیکھنے کے بعد کسی قوم کو اس کے ایمان نے فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے فائدہ پہنچایا کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ ادھر سے یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ سمندر کی طرف، بہت دور ایک سمندر کے اندر کشتی آ رہی تھی، اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کے لوگ آپ کو جانتے تھے، ادباً احتراماً مفت میں آپ کو چڑھا دیا، لیکن ان قریب جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو وہ ہچکولے کھانے لگے۔ اس زمانے کا طریقہ کار رب العالمین کی طرف سے یہ طے شدہ تھا کہ اگر اس کشتی میں کوئی بھگوڑا غلام سوار ہوتا تو کشتی ہچکولے کھاتی اور کشتی ڈوبنی شروع ہو جاتی۔ تو کپتان نے، جہاز کے ملاح نے اعلان کیا، بھائی اس بستی کے اندر کوئی بھگوڑا غلام ہے، جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے، سمندر کے اندر چھلانگ لگا دے تاکہ باقی کشتی والے بچ جائیں، نہیں تو ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا نام پیش کیا کہ میں ہی رب العالمین کا بھگوڑا غلام ہوں، مجھ کو پھینک دیا جائے، لیکن لوگ آپ کا ادب و احترام کرتے تھے، وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، چیری ڈالی گئی، 3 کے 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، چنانچہ مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈالا گیا۔ نیچے سے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی مچھلی بھیجی اور اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے اپنے آغوش کے اندر لے لیا، جہاں تاریکیاں، اب خود سوچئے سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے شکم کی تاریکی، اس تاریکی کے اندر فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے رب العالمین کے سامنے صدا لگائی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا، بار الہ مجھے معاف فرما۔ امت کے لیے یہ جملہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وظیفہ بن گیا۔ تمہیں اپنے گناہ بخشوانے ہو، تمہیں مصیبتوں کو ٹلانا ہو، پریشانیوں کو دور کرنا ہو، تو اس جملے کا 1,00,000 مرتبہ ورد کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1000 مرتبہ ورد کرو، 500 مرتبہ ورد کرو، 100 مرتبہ ورد کرو، اگرچہ بعض بزرگوں نے 1,00,000 مرتبہ کا زیادہ کہا ہے، تو اللہ رب العزت اس مصیبت اور پریشانی کو تم سے ٹال دیں گے۔ کچھ روایات کے مطابق 7 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تاکہ اللہ رب العزت نے ان کی فریاد سنی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو جا کر ان کو سمندر کے کنارے ڈالو، چنانچہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا گیا، خالی میدان کے اندر۔ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اللہ نے وہاں پر کدو کا ایک درخت اگایا۔ کدو کے درخت کی خاصیت میں نے سنا ہے کہ اس کے قریب مچھلیاں نہیں آتی ہیں، یہ مکھیاں نہیں آتی ہیں، اس وجہ سے چونکہ وہ بالکل سکڑ کر کمزور ہو چکے تھے، ان کے بدن پر کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرندے کا بچہ کیسا ہوتا پیدائش کے وقت کمزور، ویسے وہ ہو چکے تھے، اتنے چھوٹے تو نہیں تھے لیکن کمزور ویسے ہو چکے تھے، وہی حالت تھی۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ سے ایک پہاڑی بکری کو بھیجا جو ان کو دودھ پلاتی۔ رب العالمین نے وہاں پر انار کے ایک درخت کو بھی اگایا جس سے وہ پھل حاصل کرتے، تاکہ وہ تندرست ہو کر اپنے بستی کی طرف واپس چلے گئے۔ رب العالمین فرماتے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور رب العالمین فرماتے ہم نے ان کو بھیجا 1,20,000 یا اس سے زائد کی طرف، إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 یا اس سے زائد کی طرف، اور پھر طویل عرصے تک اللہ رب العزت پر ان لوگوں نے ایمان لایا، تاکہ آخر میں ان پر بھی وہی شرک کی بیماری آ گئی۔ اسی مضمون کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جس طریقے سے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی تھی، آپ ان کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا نہ کیجیے گا، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ اور چنانچہ وہی ہوا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو مکہ سے بے دخل کیا تھا انہی نے آپ پر ایمان لایا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے جب انہوں نے قرآن کو سنا، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہتے إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ نہیں ہے مگر رب العالمین کا ایک قرآن، رب العالمین کی طرف سے نصیحت۔ مکہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا، وہ 2-3 دن بھوکے رہتا تھا
اور 2-3 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کی نظر میں ایک عجیب قسم کی تاثیر اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ دوسرے کو نظر بد لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی نظر کے اندر اتنی خباثت تھی کہ اگر یہ کسی تازہ اونٹنی کی طرف دیکھتا، تازہ گائے کی طرف دیکھتا، تو چند ہی منٹوں کے بعد تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتی۔ اتنی بھیانک خوفناک نظر تھی اس کی۔ اور آج بھی بہت سارے لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، کسی کی کسی پر نظر لگ جاتی ہے۔ تو چنانچہ مکہ والوں نے اس کی خدمات کو حاصل کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر لگا دی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگرچہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ پر نظر لگا دی جائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی نظر بد سے محفوظ رکھا۔ العین و حق کا مضمون آیا حدیث پاک کے اندر نظر لگنا برحق ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو امام الصوفیہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے ساری سلسلہ بیعت لیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر نظر بد لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس سے شفائے کاملہ عطا کریں گے۔ تو یہ آیت نظر بد کے پڑھنے کے لیے بڑی مفید اور کارگر ہے۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔